السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی وتھ می اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہے وہ ہم فرسٹ ایئر کی جو حدیقۃ الادب ہے اس کا ہم فائنلی آپ لوگ تھوڑا سا شوق ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابھی ہم لیسن نمبر 6 جو تھے وہ ریڈ کر رہے تھے اور ایک دم سے ہمارا اتنا آگے جانے کا پلان کیسے بنا، لیکن وہ اصل میں ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، مے بی ان کا مجھے نام نہیں آ رہا، تو انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، سوری، لیکن ان کے لیے ان کے ایگزام ہیں، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو یہ چیز چاہیے، تو میں نے ان کے لیے جو ہے اس وقت ٹائم تو نہیں تھا میرے پاس، لیکن پھر بھی میں نے ٹائم نکالا اور صرف اور صرف ان کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ایک زمانے میں جب ہم بھی اسٹڈی کرتے تھے تو ہمارے بھی یہی ہوتے تھے کہ جو ہم کسی سے مانگیں وہ ہمیں دے دے، اور اگر کوئی ہمیں نہ دے تو ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ آخری ایسا کیوں کرتا ہے کوئی ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے فائنلی میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ان کو نا لیسن نمبر جو 13 ہے، مینز فی مکتب البرید، ڈاک خانے میں، یہ جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ اس کی مینز ان کو یہ چاہیے لیسن۔ تو آج ہم یہ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں یہ تو ہم ریڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو ہم جو ہے ڈائریکٹ اس کا صرف اور صرف ہم ترجمہ جو ہے وہ ہم ریڈ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہے یہ لیسن ہے، لیسن نمبر 13 ہے، فی مکتب البرید، ڈاک خانے میں۔ یہ جو ہے تھوڑا سا ہی میں بھی لانگ ہے، ہاں جی تھوڑا سا لانگ ہے یہ لیسن، 3 پیج کا ہے، اور پہلے ہم اس کی صرف اور صرف اس کا لیسن ریڈ کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس کی جو ہے ایکسرسائز، جو بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ 2 چیزیں ہیں، ایک لیسن کا جو یہ حصہ ہے ترجمے والا، اور ایک یہ جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ، سوری ٹو سے کہ پیچھے آپ کو کچھ نوائسز آ رہے ہوں گے، پلیز اس کو اگنور کریے گا۔ تو جی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لی ولدہ سعید، اپنے بیٹے سعید سے، تعال یا سعید، اے سعید آئیے، تعال کہتے ہیں بلانے کو، مینس جب آپ کسی کو بلاتے ہیں عربک میں تو ہم تو بولتے ہیں آئیے یا پھر آؤ، تو عربک میں تعال بولتے ہیں، تعال یا سعید، اے سعید آئیے، کنت ترید ان تصاحبنی الی مکتب البرید، تو میرے ہمراہ ڈاک خانے جانا چاہتا تھا، فہا انا ذاہب لارسال بعض الخطابات، تو میں کچھ خطوط ارسال کرنے جا رہا ہوں، سعید، لحظہ، لحظہ کہتے ہیں تھوڑی ایک لمحے کے لیے، مینس تھوڑی دیر رکنے کے لیے اگر کسی کو بولیں تو لحظہ بولیں گے ہم۔ سعید، سعید مینس کہ جو سعید جس بیٹے کو اپنا باپ بلا رہا ہے اس کا نام جو ہے وہ سعید ہے، سعید آگے سے کہہ رہا ہے لحظہ واحدۃ وانا مستعد، اور میں ایک لمحے میں تیار ہو لوں، مینس انا مستعد مینس تیار ہو جانے کو مستعد کہتے ہیں۔ اچھا جی، یسیلانی الی مکتب البرید ویدعو عثمان الخطاباتی فی الصندوق المنصوب بہذا الغرض، دونوں ڈاک خانے پہنچتے ہیں اور عثمان اس مقصد کے لیے نصب شدہ لیٹر باکس میں خطوط ڈالتا ہے۔ سعید، سعید جو ہے جو اس کا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ گیا، لما ندعو الخطابات فی هذا الصندوق، ہم خطوط اس ڈبے میں کیوں ڈالتے ہیں، عثمان، ندعو فیہ ما نرید، عثمان جو ہے وہ اس کے باپ کا نام ہے، ندعو فیہ ما نرید ارسالہ فی خطابات لکی لکا یلتقطها ساعی البرید، ہم اس ڈبے میں وہ خطوط ڈالتے ہیں جن کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ڈاکیا ان کو ان سے نکال لے۔ ثم تختم بتابع علیہ تاریخ الارسال، ثم ترسل بالقطارة والطائرة والبواخر الى اماکن مختلفہ، مختلفہ مینس مختلف، اماکن بولتے ہیں شہروں کو۔ اچھا جی، ترسلو مینس کہ کسی چیز کو بھیجنا، ارسل کرنا، بکتارتی مینس کتارتی بولتے ہیں جو ہے یہ بحری جہاز، اور ٹرینوں میں کتارتی ٹرین، بحری جہاز، و طائرتی اور طیارہ جو ہے وہ جہاز کو بولتے ہیں، و بواخری جو ہے وہ بحری جہاز جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں، الی اماکن مختلفہ مینس پھر اس پر مہر لگائی جاتی ہے جس پر بھیجنے کی تاریخ ہوتی ہے، پھر ان کو ٹرینوں، ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کے ذریعے مختلف مقامات کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ حسب العناوین، حسب العناوین التي تحملها،
فَيُؤْذِئُهَا سَاعِ الْبَرِيدِ ہناک ان پتوں کے مطابق جو ان کے اوپر لکھے جاتے ہیں پھر وہاں ڈاکیا ان کو تقسیم کرتا ہے. او تداعو فی صنادق خاصۃ نستأجرها الناس بانفسهم فیأخذونها منها، یا وہ ذاتی لیٹر باکسوں میں ڈالے جاتے ہیں جو کرائے پر لوگوں نے اپنے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو ان میں سے حاصل کر لیں. سعید نظام و دفیق و مضبوط بولتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں یہ چیز بہت اچھی ہے، عمدہ ہے، نظام صحیح ہے، تو مضبوط اس کو بولتے ہیں. اچھا جی، یہ عمدہ پختہ نظام ہے. عثمان نعم بولتے ہیں، میں بار بار آپ کو بتاتی رہتی ہوں، نعم بولتے ہیں ہاں کو، اور اگر ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے لا بولیں گے. اچھا جی، نعم و مفیدن جدن، ہاں یہ مفید بھی بہت ہے، جدن بہت زیادہ. انہو یربط بین الناس فی اقصى انحاء العالم بوسیلۃ الخطابات بارخص ثمن ممکن، یہ نظام دنیا کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کے درمیان ہر ممکن بہت سستے داموں رابطہ قائم کرتا ہے. یدخلان الی مکتب البرید، وہ دونوں ڈاک خانے میں داخل ہوتے ہیں. عثمان لمؤظف البرید، ڈاک کے ملازم سے السلام علیکم والمؤظف، مؤظف بولتے ہیں جو وہاں ڈاک خانے کا ملازم، مینس کہ کہیں بھی آپ اگر جائیں گے کسی بھی مینس کمپنی میں یا کسی بھی مارکیٹ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر کام کرنے والے، چاہے وہ گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ ہو، چاہے وہ وہاں آگے جو ہے مینس کے مہندس یا پھر جو بیٹھے ہوتے ہیں آگے کاؤنٹر پہ، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ جو ہوتے ہیں مؤدب ہوتے ہیں، مینس وہاں پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں. وعلیکم السلام، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا عربک میں کہتے ہیں خوش آمدید کو. عثمان اريد ان ارسل هذه خطابتي الى کوئٹہ مسجلا فکما یکلف ذالک، میں یہ خط رجسٹری کے ذریعے کوئٹہ کی بھیجنا چاہتا ہوں، اس کا کتنا خرچہ ہوگا؟ المؤظف مینس جو ملازم ہے وہ اس سے مخاطب ہے. عثمان ہات الخطابہ یا سیدی حتی ازینہ، یاخذ الخطابہ و یزینہ فی الميزان، جناب یہ خط لائیے تاکہ میں اس کا وزن کروں. وہ خط لیتا ہے اور ترازو میں اسے تولتا ہے. ھذا مئۃ جرام و یکلفک، میاتو بولتے ہیں 100 کو، جرامن مینس کے گرام کو جو ہے وہ جرام بولتے ہیں عربک میں. ویکلفو کا مسجلاً 9 روبیات، 9 روبیات، 9 مینس 9 کو 9 بولتے ہیں، روبیات پیسوں کو بولتے ہیں. یہ 100 گرام ہے اور رجسٹری پر آپ کے 9 روپے خرچ ہوں گے. عثمان ولکنی اریدہ بعلم الوصول اداءً، اور لیکن میں تو اکنالجمنٹ رسید بھی لینا چاہتا ہوں، اکنالجمنٹ رسید بھی لینا چاہتا ہوں. المؤدف مینس ملازم. خود هذه الاستمارۃ، استمارہ بولتے ہیں فارم کو. ادنا بروبیتی، 1 روپے کے عوض پر فارم لیجئے. اچھا جی، اور عثمان جو ہے عثمان اس میں اس نے بولا ہے کہ ملاحہ وشتری توابع من ذالک الشباک وتعال من فضلک، اور اسے پر کریں اور اس کھڑکی سے ٹکٹیں خریدیں اور مہربانی کر کے آئیے. عثمان مینس جو اس لڑکے کا باپ ہے، عثمان اس کا نام ہے. عثمان شکراً وزن ھذا ترضى ایضا فی فضلک، شکریہ اور مہربانی کر کے اس پیکٹ کو بھی تولیے. اريد اسألہ الی السعودیہ مسجلا بالبرید الجوی، میں اسے رجسٹری کر کے بذریعہ ہوائی جہاز سعودیہ بھیجنا چاہتا ہوں. مؤظف مینس جو ملازم ہے. یاخذ ترضى ویزین ھذا یکلفک 100 روبیہ، وہ پیکٹ لیتا ہے اور اس کا وزن کرتا ہے، اس کا خرچہ اس پر 200 روپے آئے گا. عثمان ھذا کثیر مینس یہ ھذا کثیر، یہ بہت مہنگا ہے. البرید
اسبح غالیہ، غالیہ مینس بولتے ہیں بہت مہنگی کسی چیز کو، جب کوئی چیز بہت زیادہ مہنگی ہو تو عربک میں اسے غالی بولتے ہیں، غالیہ۔ یہ جو ہے یہ خرچہ بہت زیادہ ہے، یہ خرچہ بہت زیادہ ہے، ڈاک مہنگی ہو گئی ہے۔ المؤظف مینس جو ملازم ہے، کل شیء اصبح غالیہ، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ فإن كنت تريد تخفيفا في التكاليف، بس اگر آپ اخراجات میں کمی چاہتے ہیں، فأرسلوه بالبريد العادي، تو آپ اسے عام ڈاک کے ذریعے بھیج دیں۔ مینس یہ اس نے اس لیے اسے مشورہ دیا کیونکہ عام ڈاک کے ذریعے زیادہ آسانی کے ساتھ جا سکتا تھا، اس لیے۔ عثمان لا انه مهم لا بد فی تسجیل، نہیں بے شک یہ خط بہت اہم ہے، رجسٹری ضروری ہے۔ یملأ عثمان الاستمارة ويذهبان إلى شباك الآخر، عثمان فارم پر کرتا ہے اور وہ دونوں دوسری کھڑکی کی طرف جاتے ہیں۔ عثمان صباح الخیر آتنی فی فضلک وطوابع ب900 روپیہ، صبح بخیر، مہربانی کر کے مجھے 209 روپے کے ٹکٹ عنایت فرمائیں۔ المؤظف طیب یا سیدی یفتح سجالا کبیرا ویخرج منہ توابع، ما ہی توابع، جناب بہت بہتر، وہ بڑا رجسٹر کھولتا ہے اور اس میں سے ٹکٹیں نکالتا ہے، لیجئے یہ ہیں ٹکٹیں۔ عثمان شکراً، شکریہ۔ یاخذ الطوابع ویناولها سعیدا، شکریہ، وہ عثمان ٹکٹیں لیتا ہے اور یہ جو ہے ٹکٹیں ہیں سعید کو پکڑاتا ہے۔ خود بولتے ہیں لے لو، مینس کہ کسی چیز کو پکڑ لو۔ خود یا سعید، یہ لو سعید، السقاها علی طرفی و تردی، نہیں لفافے اور پیکٹ پر چسپاں کر دو۔ سعید 100 روپیة لطردی و20 روپیہ للظرفی، 200 روپے کے ٹکٹ پیکٹ کے لیے اور 20 روپے لفافے کے لیے ہیں۔ عثمان نعم، وارفق الاستمارة ایضا بالظرفی، ہاں، اور فارم بھی لفافے کے ساتھ لگا دو۔ سعید طیب، یحاول ساق طوابع فیجید غیر کاف، بہت اچھا، وہ ٹکٹیں چپکانے کی کوشش کرتا ہے تو گوند ناکافی پاتا ہے۔ هل یوجد صمغ، کیا گوند مل جائے گی؟ المؤظف نعم، ہاں، تفضل، لیجئے، تفضل بولتے ہیں کسی چیز کو، مینس لیجئے، پکڑ لیجئے یا پھر لے لیجئے، جو بھی ہو اس کو تفضل بولتے ہیں۔ یناولها صمغا، وہ گوند اس کو پکڑاتا ہے۔ سعیداً، سعید شکراً، شکراً مینس شکریہ۔ وہ اریدو اذن دلبوسن لو سمحت، لو سمحت بولتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو سوری ٹو سے کہ آپ اگر کسی کو بلانا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لو سمحت بولیں گے۔ اور میں کامن پن میں چاہتا ہوں، کامن پن میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ المؤظف طوعا امرک، ہا ہو وز، ہا ہوز، سرخم تسلیم ہے، یہ لیجئے۔ سعید شکراً جزیلاً، یلصق الطوابع بالصمغ، بہت بہت شکریہ، وہ گوند کے ساتھ ٹکٹیں چپکاتا ہے۔ وَيَضُمُّ الْإِسْتِمَارَةَ إِلَى الظَّرْفِ بالدبوس ثم يرجعان إلى الشباك الأول، اور کامن پن سے فارم کو لفافے کے ساتھ لگاتا ہے، پھر وہ دونوں پہلی کھڑکی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ عثمان تفضل، قد الصقان الطوابع، لیجئے ہم نے ٹکٹیں چسپاں کر دی ہیں۔ المؤظف اہلا، یدعو رقم تسجیلی علی الظرف والطرد ویختموہما، خوش آمدید، وہ لفافے اور پیکٹ پر رجسٹری نمبر لگاتا ہے اور ان دونوں پر مہر لگاتا ہے۔ ثم يدفع الى عثمان ایصالا لكل منہما، پھر وہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی رسید عثمان کو دیتا ہے۔ عثمان شکراً۔ المؤظف عفواً، کوئی ایسی بات نہیں۔ عثمان لو سمحت، اگر آپ کی اجازت ہو تو، ارید اذن، میں یہ بھی چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ بھی چاہتا ہوں، ان اعرف اسعار البرید العادی والبرید العاجل والمسجل الى فرنسا و انجلیتر، ایک فرانس اور انگلینڈ کے لیے عام ڈاک، ایکسپریس ڈاک اور رجسٹرڈ ڈاک کی نرخ معلوم کر دوں۔
المؤذف اذهبا من فضلک الی شباک الخامس عن یمینک، مہربانی کر کے آپ اپنے دائیں طرف سے، یمین بولتے ہیں دائیں کو، شباک بولتے ہیں کھڑکی کو، خامس مینس پانچویں، مہربانی کر کے آپ اپنے دائیں طرف سے پانچویں کھڑکی پر جائیں، وخذ من ہناک، وخذ من ہناک مینس کہ وہاں سے جا کر لیں، قائمۃ بالاسعار مع ذکر اوزانی طرودی خطابات، اور وہاں سے نرخنامہ لیں جس میں پیکٹوں اور لفافوں کے وزنوں کا بھی ذکر ہوگا۔ عثمان شکراً جزیلاً، بہت بہت شکریہ۔ المؤذف عفواً مع السلامہ، مع السلامہ بولتے ہیں اللہ نگہبان کو، مینس جب کوئی رخصتی لینے والا ہوتا ہے یا کہیں سے جانے والا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ بولتا ہے مینس کہ مینس اگر ہم جانے لگیں گے تو ہم کہیں گے اللہ حافظ، تو وہ بولتے ہیں مع السلامہ۔ یخرجان من مکاتب البرید و بید سعید قائمۃ الاسعار، وہ دونوں ڈاک خانے سے نکلتے ہیں اور سعید کے ہاتھ میں نرخنامہ ہے۔ سعید هذا النظام مفید حقایا ابی، اے ابو جان یہ نظام واقعی مفید ہے۔ عثمان نعم فکر الانسان قدیما فی المراسلۃ، ہاں انسان نے قدیم زمانے میں خط و کتابت کے بارے میں غور کیا۔ فاستخدم لهذا العرض الحمام الزاجل والخیل وغیر ذلك من وسائل، پس اس انسان نے اس غرض کے لیے پیغام رساں کبوتر، گھوڑے اور ان کے علاوہ دوسرے وسائل استعمال کیے، حتی امکنتہ المخترعات الحدیثۃ مثل قطار وطائرۃ من انشاء هذا النظام المضبوط، یہاں تک کہ جدید ایجادات مثلاً ریل گاڑی اور ہوائی جہاز نے اس مضبوط نظام کے قیام کو اس انسان کی خاطر ممکن بنا دیا۔ جی تو یہ لیسن نمبر 13 تھا، اور یہ کسی نے بولا تھا اس لیے میں نے ریڈ کیا ہے، تو یہ لیسن جو ہے فی مکتب البرید مینس ڈاک خانے میں یہ تھا۔ تو آج جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔